بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج کا ہمارا موضوع ہم اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں داخل کیوں کروائیں۔ باتیں وہی ہیں لیکن صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ شاید پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا، پرانی بات ہے۔ ایک بھائی دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کے گناہ معاف کرے، میرے پاس اپنا بیٹا لے کر آیا، کہتا جی میں اور کچھ نہیں چاہتا، اس بچے کو اس قابل بنا دیں کہ میں آنکھیں بند کروں تو میرا جنازہ خود پڑھا سکے۔ اسلام میں پروفیشنلزم کا کوئی تصور نہیں، پیشہ وریت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو ہمارے بعض بھائیوں کے دماغوں میں خناس گھسا ہوا ہے نا کہ جناب ہم مسجد کے خطیب اور امام کو ماہانہ 20,000 روپیہ دیتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے ہمیں اس قابل بنایا۔ ایک مدرسے کی بات سن لیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، میرے ساتھ بھی ایسا، سونی صاحب میرے ساتھ بھی ایسا ڈرامہ لگا۔ مسجد بن رہی تھی تو بعد بھائیوں کی طرف سے یہ بات سننے کو ملی، اور جی استاد کو حساب لین والا کوئی نہیں۔ خیر میں نے پھر اس کا کیا علاج کیا، وہ ایک میرا مسئلہ ہے۔ لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اچھے لوگ پیدا کیے۔ کسی نے شکایت کر دی کہ آپ مدرسے کے طلباء کو جو گندم بیچتے ہیں نا، اس کا کچھ حصہ مدرسے کے سب سے بڑے استاد کے گھر بھی جاتا ہے۔ بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، یا تو آپ یونیورسٹی کے، کالج کے، اسکول کے طلباء سے مطالبہ کریں کہ یہاں بھی علماء پیدا ہونے چاہیے، یہاں بھی محدثین پیدا ہونے چاہیے، یہاں بھی فقہاء پیدا ہونے چاہیے، یہاں بھی خطباء پیدا ہونے چاہیے۔ درست ہے یا نہیں؟ انصاف تو اسی بات کا نام ہے۔ اور جی مولوی کے کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ مولوی پر جو ذمہ داریاں آپ نے ڈالی ہیں وہ کتنے آسان انداز سے پوری کر رہا ہے؟ مولوی کو آپ نے کہا جمعہ پڑھاؤ، وطن عزیز پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک جمعہ بتاؤ، اللہ ماشاء اللہ کو سال میں ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو جاتا، علیحدہ مسئلہ ہے۔ مولوی بیچارہ مرا بیمار ہو، پتہ ہے نا ملک صاحب، اینجیوگرافی ہوئی، اللہ جانتا ہے میں نے 4 جمعے بیٹھ کر پڑھایا، اور کیسے پڑھایا یہ صرف مجھے پتہ ہے۔ مولوی تو آپ نے اس کے ذمہ لگایا جمعہ، وہ اپنے وقت پہ پڑھا رہا ہے، آپ نے اس کے ذمہ لگائی نمازیں، وہ اپنے وقت پہ پڑھا رہا ہے، آپ نے اس کے ذمہ لگائی عید، اس کے ذمہ لگائی جنازہ، اس کے ذمہ لگائی کیا، عید ہو گئی، جنازہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، یہی معاملات ہے نا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کسی ایک جگہ پر مولوی کی وجہ سے کوئی بد نظمی ہوئی ہے؟ وہ تواڈیاں جنجاں 3 گھنٹے لیٹ ہوندیاں نے، اور بعد میں ہمیں کہا جاتا ہے، یہ میں نے سنا اپنے کانوں سے، استاد جی تسی ذرا گفتگو چھوٹی رکھے ہو پھر، کیونکہ جنج آلریڈی لیٹ آئی ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دینی مدارس سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ ڈاکٹر پیدا کریں، آپ انجینئر پیدا کریں، آپ پروفیسر پیدا کریں، آپ صحافی پیدا کریں، آپ پائلٹ پیدا کریں، اچھا یہ سارے کام دے کریے اسی تے تانوں وڈی اتزبا کرنا۔ یا تو کالج یونیورسٹی کے طلباء سے بھی مطالبہ کرو نا کہ بیٹا آپ میں سے بھی فقہاء پیدا ہونے چاہیے، آپ لوگ اٹھو جمعے کے خطبے دو، آپ اٹھ کے ہمیں بتاؤ یہاں تو صورتحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہاں تو ہماری صورتحال یہ ہے، ایم اے تک کر لیتا ہے طالب علم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسے غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ لیکن چونکہ مولوی معاشرے کی سب سے شریف بیوی ہوتا ہے، جس کا کبھی پارا ہائی نہیں ہوتا، جس کا کبھی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، وہ مولوی کو دیکھ کے اس کا ہو جاتا ہے، لہذا علماء کرام پر فوراً چڑھائی نہیں۔ ٹرینڈ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی
آج سے کوئی 3-4 سال پہلے ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا، فلیکس آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ میرے نزدیک صرف لڑکوں کو نہیں، لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ اور آج کی ماں کی صورتحال کیا ہے؟ صبح کا ناشتہ دن کے 11 بجے، دوپہر کا کھانا شام کے 4 بجے، اور شام کا کھانا رات کے 11 بجے۔ تلاش کرتے ہیں آج ہم وہ مائیں جو صبح فجر کی اذان سے پہلے خود بیدار ہوتی تھیں اور اذان کے ساتھ ہی پورے گھر کو بیدار کیا کرتی تھیں۔ ان پڑھ سادہ قرآن پڑھی، ان کو نہیں پتا تھا قاف اور کاف میں فرق کیا ہے، زبر زیر کی غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں، لیکن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ ایک سلسلہ شروع کیا، الحمدللہ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی، پچھلے سال بلکہ اس سال ہماری 5 طالبات نے وفاق المدارس کا امتحان دیا۔ رب کائنات نے کامیابی عطا فرمائی، اپنا فضل و کرم کیا، بچیوں نے محنت کی، تمام کی تمام بچیاں نمایاں حیثیت کے ساتھ کامیاب ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، مطالبات ہو رہے ہیں مجھ سے کہ جی آپ یہاں رہائشی بچیوں کا بندوبست کریں۔ میں نے کہا نہ میں نے کیا ہے اور نہ میں نے ساری زندگی کرنا ہے، میں اس کے حق میں ہی نہیں۔ لڑکوں کے بارے میں رزق لیا جا سکتا ہے، بچیوں کے بارے میں میں اس چیز کا قائل ہی نہیں کہ بچی دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے دور رہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ بچی کا اصل کام گھر کو سنبھالنا ہے۔ جب وہ گھر سے دور رہے گی 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال امور خانہ داری اس کو بھول جائیں گے۔ اور جس نے 6 سال نہ کوئی گھر کی صفائی ستھرائی کی ہے، نہ اس نے کبھی برتن دھوئے ہیں، نہ کبھی اس نے کھانا پکایا ہے، اس کو آپ جو مرضی کر لیں اس کو یہ عادت پڑ سکتی ہی نہیں۔ نتیجہ ہوٹلوں کا بیکار ترین کھانا ہمارے گھروں میں آتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے فون پہ آرڈر کیا جاتا ہے، کھانا آ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ ڈاکٹر صاحب کہاں پھر غصے ہو جانا ہے، ہسپتال آباد، ٹیسٹ کرنے والی لیبارٹریاں آباد۔ میں کہتا ہوں اور تو اور ہمارے حکیموں کے پاس بھی رش ختم نہیں ہوتا۔ لہذا میں ایک دفعہ پھر جو وہی گزارش جو پچھلے جمعے کی تھی، پہلی میری گزارش کیا ہے؟ تینوں گزارشات دوبارہ کر رہا ہوں۔ پہلی، اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے دیں قربانی، اپنا یا اپنے عزیزوں کا یا اپنے محلے کا یا اپنے رشتہ داروں کا کوئی ایک بچہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیں۔ اور اگر وہ غریب ہے، 3-4 ہزار روپیہ ماہانہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، اس بچے کا خرچہ اٹھائیں۔ آپ میں دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مل جائیں گی، جب تک وہ بچہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کے شاگرد پھر اس کے شاگرد پھر اس کے شاگرد، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے ہاں ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ قیامت کے روز رب پوچھے، بندیا بتا کیا کیا؟ یا اللہ کچھ نہیں کیا، غریب آدمی تھا، ایک طالب علم کا دینی خرچہ اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پتہ ہے اس ایک طالب علم کے سینکڑوں شاگرد تھے، ان شاگردوں کے آگے ہزاروں شاگرد تھے، ان کے آگے لاکھوں شاگرد تھے، تیرے مرنے کے بعد 500-700 سال کے بعد قیامت آئی، قیامت تک تیرا صدقہ جاریہ چلتا ہی رہا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، کسی ایک طالب علم کا خرچہ اٹھا لیں۔ اللہ کی قسم، میں اس سیٹ اپ سے خود نکل کر آیا ہوں، مجھ سے بہتر ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ کسی ایک دینی طالب علم کا خرچہ اٹھا لیں، اس انسان سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کا ماہانہ 3 یا 4 ہزار روپیہ ایک ایسے طالب علم پر خرچ ہوتا ہو جو 5 وقت کا نمازی ہے، دن رات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ رہا ہے۔ اور تیسرا کام، تجربے آپ نے کر لیے، بچیوں کو کالجز میں اسکولوں کے اندر ڈگریاں دلوا کے دیکھ لیا، اور جب سے ماشاءاللہ تبارک اللہ ہم اس ٹریک پر آئے ہیں، طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے۔ اپنی بچیوں کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ واقعی صحابیات کے نقش قدم پر چلیں، امہات المومنین کے نقش قدم پر چلیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے نقش قدم پر چلیں، تو دروازہ کھلا ہے۔ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوں، معلمات انتظار کر رہی ہیں، آئیے قدم بڑھائیے اور اپنی بچیوں کی مثالی تربیت کے لیے اس ادارے کے اندر داخل کروائیے۔
اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔